بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کفن کے آداب کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس میں کفن کے بقیہ آداب کو ذکر کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا کتابت کے بارے میں، کفن کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے، اور جریدتین کے حوالے سے جو علمی تحلیل اور تبصرہ ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، اور متعلقہ فروع اور مسائل کو بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جریدتین رکھنی چاہیے، تو اس کی دلیلیں ذکر ہو چکی ہیں۔ یہاں تک بحث ہو چکی تھی کہ جریدہ اور صحفہ یہ کھجور کی ہوتی ہیں، تو اگر کسی اور درخت کی ہوتی ہیں تو مکاتبہ علی بن بلال کے ذریعے اس کو ذکر کیا گیا، اور سدر اور بیری کی جو ہے اس کو ساحل کی مزبرہ سے لیا گیا تھا، اور اسی میں خلاف بھی ہے، یعنی وہ جو بید کی ٹہنی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور رمان انار کا جو ٹہنی ہوتی ہے وہ کافی کی روایت تھی، اور ہر سبز درخت کی جو ٹہنی ہے وہ بھی مکاتبہ علی بن بلال سے تھی۔ یہ سابقہ بحث میں گزر چکا ہے۔ اب ہے کہ اس کو کہاں پہ رکھا جائے، تو دائیں والی جو ہے وہ ہنسلی کی ہڈی کے پاس رکھی جاتی ہے۔ تو اس کو جمیل بن دراج کی روایت ہے کہ جریدہ قادر و شبرن ایک بالش کے برابر ہوتی ہے، توضع واحدۃ من عند ترقوۃ الی ما بلغت مما یلی الجلد، کہ ایک وہ ترقوہ یعنی ہنسلی کی ہڈی کے پاس رکھی جائے جہاں تک وہ پہنچ جائے، اور دوسری بائیں طرف ہڈی کے پاس رکھی جائے ہنسلی کی ہڈی کے پاس۔ تو یہ جو بحث تھی کہ اس کی مشہور نے مقدار بیان کی ہے 1 ہاتھ کے برابر، تو یہ مزمرہ یونس میں ہے، اس میں ہے قدر ذراعین، ذراع میں ہاتھ۔ اور یحییٰ بن عبادہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے تؤخذ جریدۃ رطبۃ قدر ذراعین، کہ 1 ہاتھ کے برابر ہو سبز ٹہنی، اس بنا پر کہ ذراع کی جو ہڈی کی مقدار ہوتی ہے وہ 1 بالش ہوتی ہے اکثر و بیشتر تقریباً، اور جو بالشت والی مقدار ہے وہ جمیل بن دراج کی روایت میں آئی ہوئی ہے الجریدۃ قدر شبرن، اور شیخ صدوق نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور جب ذراع والی روایت سے بھی وہ لی جائے یعنی بالش، تو مشہور اور شیخ صدوق کے نظریے میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن 4 انگلیوں والی جو مقدار ہے وہ عمانی ابن ابی عقیل عمانی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے یحییٰ بن عبادہ کی خبر سے روایت سے استدلال کیا ہے، امام ابو جعفر سے منقول ہے۔ مت تخضیر، یعنی وہ سبز ٹہنی کیا ہوتی ہے، فرمایا جریدۃ خضراء توضع من اصل الیدین الی اصل ترقوۃ، یہ روایت ہے کہ سبز ٹہنی ہو جو ہاتھوں کی اصل یعنی جڑ سے لے کر اصل ترقوہ یعنی ہنسلی کی ہڈی کی جڑ تک اس کو رکھا جائے۔ تو یہ 4 انگلیوں میں ظہور نہیں رکھتی، کیونکہ حد فاصل جو ہوتی ہے نحر اور اصل یدین میں، کہ جو کندھوں کے پاس انتہا ہوتی ہے، تو وہ 1 بالش کے برابر ہوتی ہے تقریباً۔ تو روایات میں تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے سب ہی دلالت کرتی ہے کہ 1 بالش ہونی چاہیے۔ شارع نے مشہور کی طرف 4 انگلیوں والی جو مقدار ہے اس کو نسبت دی ہے، جیسا کہ ہاتھ والی جو 1 ہاتھ کی لمبائی جتنی ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے، اپنی جگہ پر جو ہے درست نہیں ہے دلیلوں کی روشنی میں۔ 4 انگلیوں والی تو عمانی کی طرف منسوب ہے، باقی کسی عالم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اور ذراع کو میت کی ذراع اور میت کے ہاتھ کے ساتھ خاص کرنا جو ہے، تو جواہر میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں عجیب ہے جو
شرع الامہ میں ہے کہ اس کو مشورت کی طرف نسبت دی ہے۔ تتبع اور جستجو اور فقہا کی باتوں کو دیکھنا شاہد ہے اس پر، اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ملا جو اس طرح اس کو میت کی ہاتھ کے ساتھ مقید کرتا ہو اس کی لمبائی کو۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی شہید ثانی نے جو اس کے بارے میں تحقیقات مزید پیش کی ہیں، اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْخَبَرِ مِنَ الْكِتَابَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ كَفَنِ ابْنِهِ اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جان لو کہ روایت میں جو کتابت کے بارے میں منقول ہے، وارد ہے، آیا ہے، معرویہ جو منقول ہے، ان الصادقہ کے امام صادق علیہ السلام نے کاتب علی حاشیت کفن ابنہ اسماعیل کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے کفن کے کنارے پر لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ اسماعیل یشہد کہ اسماعیل گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اسماعیل جو ہے اس کا تعلق پیچھے ہے، ابن ہی سے یہ جو ہے نا جی بدل واقع ہوگا یا تابع واقع ہوگا، اور اسماعیل یہ جو ہے علیحدہ ایک جملے کا ایک مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ وَزَادَ الْأَصْحَابُ الْبَاقِي کتابتاً و مکتوباً علیہ و مکتوباً بہی للتبرک۔ شہید ثانی فرماتے ہیں روایت میں تو صرف اتنا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے کفن کے کنارے پر یہ جملہ لکھا تھا کہ اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علماء نے اضافہ کیا ہے باقی سب کو، جو کچھ لکھائی کرنی ہے مکتوب علیہ اور مکتوب بہی، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو علماء نے کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے۔ کتابت مکتوب علیہ مکتوب بہی، کتابت جس کپڑے پر لکھا جائے۔ اب علماء نے وہ کفن کے حاشیے تک محدود نہیں رہے، امامے اور حبرہ یعنی برد یمانی تک کو بھی شامل کر دیا ہے۔ مکتوب بہی جس چیز کے ساتھ لکھا جائے گا، تربت حسینیہ کے ساتھ لکھا جائے، سفید مٹی کے ساتھ لکھا جائے، یہ علماء نے اضافہ کیا ہے۔ اور مکتوب بہی کیا، مکتوب علیہ کیا ہوتا ہے؟ مکتوب علیہ وہی کپڑا تھا جناب علی جس پر لکھا جائے گا۔ کتابت جو کچھ لکھا جائے گا، شہادتین ائمہ معصومین کی گواہی، اور مکتوب بہی جو چیز لکھی جائے گی، یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ تربت حسینیہ کے ساتھ لکھا جائے گا یا سفید مٹی کے ساتھ۔ للتبرک، علماء نے اضافہ کیا یہ تبرک کی خاطر، یعنی جب انسان ان چیزوں کو لکھتا ہے تو برکت حاصل ہوتی ہے، اور مردے کے لیے بہت ساری رحمتیں اور برکت شامل ہوتی ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ خَيْرٌ مَحْضٌ، چونکہ یہ خیر محض ہے، یہ محض نیکی ہے، مع ثبوت اصل شرعیت، اور اس کا اصل جواز بھی ثابت ہے۔ اصل شرعیت یعنی اصل جواز بھی ثابت ہے۔ کتابت کا لکھنا تو امام کے فعل سے ثابت ہو گیا، اب اس میں جو اضافات ہیں وہ خیر محض ہیں، یعنی نیکی ہی نیکی ہے۔ اصل میں جس چیز کے اصل شرعیت اور اصل جواز کو ثابت کر لیا جاتا ہے، پھر اس میں علماء کچھ تبرک کی خاطر اور کچھ خیر محض کو بیان کر دیتے ہیں۔ مصادیق کی شناسائی کہہ سکتے ہیں، وہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَبِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ، جب اصل مسئلہ وہ مختصر تھا، امام صادق علیہ السلام کا فعل تھا، اب اس کے بعد کتابت مکتوب علیہ اور مکتوب بہی کو علماء اور فقہا نے اضافہ کیا ہے، اسی وجہ سے ان کی عبارات میں اختلاف آ گیا، چونکہ کوئی خاص تفصیلی روایت تو ہے نہیں، اس کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے ان کی باتوں میں اختلاف آ گیا ہے۔ اختلافت عباراتہم فیما یکتب علیہ من اقطاع الکفن، کہ کفن کے کن ٹکڑوں پر لکھا جائے گا، اس میں ان کی عبارات میں اختلاف آ گیا ہے، کیونکہ کفن کے
جو ہے تفصیل تو ذکر نہیں تھی، اسی وجہ سے فقہا کی عبارات میں اختلاف آ گیا، بعض نے 5 چیزوں کو ذکر کیا، بعض نے 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ، اسی بنیاد پر حکم مختص نہیں ہے، استحباب والا، لا یختص الحکم بالمذکور، انہی چیزوں کے ساتھ حکم خاص نہیں ہے، بل جمیع اقطاع الکفن فی ذلک سواء، بلکہ کفن کے تمام ٹکڑے اس میں برابر ہیں، جس پر لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ تبرک کی خاطر لکھنا ہے اور اس کی مصداق شناسی کی خاطر لکھنا ہے۔ بل ہی اولا من الجریدتین، بلکہ یہ جریدتین کی نسبت بہتر ہے کہ کفن کے اوپر لکھا جائے، کفن کے مختلف ٹکڑوں کے اوپر لکھا جائے، لدخولها فی اطلاق النص، چونکہ کفن کے مختلف ٹکڑے روایت کے اطلاق اور وسیع معنی میں داخل ہیں، بخلاف ہما، لیکن جریدہ جو ٹہنی ہوتی ہے اس پر تو کفن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کفن کے ٹکڑوں پر لکھا جائے۔ وَلْيُخَطْ الْكَفَنُ إِنْ احتاج إِلَى الْخِيَاطَةِ بِخُيُوطِهِ مُسْتَحَبًّا، اگر کفن کو سینے کی ضرورت ہو تو کفن کو خود کفن کے اندر سے دھاگے نکال کر اس کو سیا جائے۔ وَلْيُخَطْ یعنی کفن کو سلائی کی ضرورت ہو تو مستحب ہے کہ سلائی کی جائے کفن کی، خود کفن کے دھاگوں کے ساتھ، یہ مستحب ہوگا۔ وَلَا تُبَلُّ بِالرِّيقِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا، اور کفن کے دھاگوں کو یا کفن کو تھوک یا آب دہن کے ساتھ گیلا نہ کیا جائے، لا تبلو یعنی گیلا نہ کیا جائے اسے، ریق یعنی آب دہن کے ذریعے، اگر اس کو گیلا کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو آب دہن کے ذریعے گیلا نہ کیا جائے۔ علی المشہور فیہما، ان دونوں میں مشہور یہی ہے، کفن کے دھاگے کو آب دہن کے ساتھ تر نہ کرنا، اور کفن کو سینے کی ضرورت ہو تو خود کفن سے دھاگے نکال کر اس کو سینا، یہ دونوں مشہور قول کی بنیاد پر جو ہیں تو مستحبات میں شامل ہے۔ وَلَمْ نَقِفْ فِيهِمَا عَلَىٰ أَثَرٍ، شہید ثانی فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی روایت، کوئی دلیل روائی یا حدیثی نہیں ملی۔ تو یہاں تک جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو مختصر طور پر دلیلوں میں بھی ایک گو تھرو کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس میں زیادہ تر جو بحث تھی وہ تو شہید ثانی کا تبصرہ تھا، اور وہ تبصرہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ روایات جو ہیں اتنی حد تک ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کفن کے اوپر یہی لکھا تھا کہ اسماعیل کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس میں جو کتابت ہے اس میں نبوت کی گواہی اور ائمہ کے نام کی گواہی وغیرہ لکھنا، یہ علماء نے مصداق شناسی کی ہے۔ مکتوباً علیہ، جس کفن کے اوپر لکھا جائے تو ازار، بڑی چادر، حبرہ، برد یمانی وغیرہ کو شامل کرنا، یہ علماء کی مصداق شناسی ہے۔ تو بہرحال کفن کے تمام اجزاء پر لکھنا اس کی کوئی نص نہیں ہے، نص تو ہوئی، روایت تو ہوئی ایک ہے امام صادق علیہ السلام کا فعل۔ اور مکتوب بہی یعنی جس چیز کے ساتھ لکھا جائے تو تربت حسینیہ والی جو تھی، یہ علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، مصداق شناسی کی ہے۔ تو اس بنیاد پر حکم مذکورہ چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کتابت امامے اور قمیض کے ساتھ، ازار اور حبرہ کے ساتھ اور جریدہ تین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کفن کے تمام اجزاء پر لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں میزر بھی شامل ہے، اس میں خرقہ بھی شامل ہے، شاید ان کو استثناء کیا گیا ہے چونکہ کتابت ان پر کتابت ہے، وہ بدن کے چونکہ اندر والے حصے ہوتے ہیں تو تھوڑا ادب کے وہ خلاف ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کفن کے اوپر لکھنا جریدتین کی نسبت بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کفن کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے لیکن جریدتین پر کفن کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یہ بھی علت بیان ہو گئی، اولویت اس میں بیان ہو گئی۔
اور اطلاق نص اس کو شامل ہے، ابو قحمص کی روایت میں ہے کہ اسماعیل کے کفن پر لکھا تھا۔ اور ایک اور چیز کا بھی اضافہ کریں کہ دعائے جوشن کبیر کو لکھنا جو ہے نا جی مستحب ہے، کیونکہ کف امی کی جنت الامان میں جو روایت ہے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل نبی اکرم پر نازل ہوئے بعض غزوات میں، جبکہ آپ نے بھاری جوشن اور زرہ پہنی ہوئی تھی، تو فرمایا یا عرض کیا محمد ربو کا یقرئ کا السلام و یقول لک، رب آپ کو سلام کہتا اور کہتا ہے اخلا ھذا الجوشن، اس زرہ کو اتار دے، اقرا ھذا دعا، اس کو پڑھ لیں دعا کو، فہو امان لک ولامتک، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امان ہے۔ یہاں تک کہ ومن کتبہ علی کفنہ استحل اللہ ان یعذبہ بالنار، جس کے کفن پر یہ لکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا عذاب نہیں کرے گا۔ اور پھر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اوصانی بھی بحفظ ھذا الدعاء و تعظیمہ وان اکتبہ علی کفنہ، کہ میرے والد گرامی نے مجھے وصیت کی کہ اس کو یاد کروں، اس کی تعظیم کروں اور آپ کے کفن پر بھی لکھوں، وان اعلمہ اہلی و احثہم، اپنے اہل و عیال کو تعلیم دوں اور ان کو اس کی ترغیب دی دوں۔ بہرحال کفن کو اگر سینے کی ضرورت ہو تو خود اس کے داغے نکال کر سینا چاہیے، مستحب یہی ہے۔ اس کی دلیل جو ہے جواہر میں، جواہر الکلام میں محمد حسن نجفی صاحب فرماتے ہیں بلا خلاف عاجد بین الاصحاب، اس میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے، بلکہ ذکرہ میں اور جامع المقاصد میں شہید اور محقق ثانی نے اسے شیخ طوسی کی طرف نسبت دی ہے، وَإِلَيْهِمْ مُشْعِرِينَ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، اور علماء کی طرف نسبت دی ہے گویا کہ اجماع کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور وہ حجت ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی خاص دلیل روائی نہیں ملی، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو اگر گیلا کرنے کی ضرورت ہو تو پانی وغیرہ کے ساتھ کریں، آب دہن کے ساتھ اس کو گیلا نہ کریں۔ تو اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ معتبر میں محقق ہلی صاحب پہلے اسے شیخ طوسی کی مبسوط اور نہایہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں رأیت الاصحاب یجتنبونہ ولا بأس بمتابعتہم، میں نے اپنے علماء کو دیکھا کہ وہ اسے اجتناب کرتے ہیں اور ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں ہے۔